میرے ساتھ اس وقت صوبائی وزیر چودھری شافع حسین موجود ہیں۔ آج کل کیونکہ 27ویں ترمیم کا بڑی باز گشت ہے اور یہاں پر مختلف ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، چودھری شجاعت حسین سے بھی مختلف لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں، تو چودھری شافع اور بالخصوص مسلم لیگ کاف کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے، ان کا موقف جانتے ہیں۔ چودھری صاحب، یہ جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے، مسلم لیگ کاف کا کیا سٹانس ہے؟ وہ اس کو سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ کل بلاول بھٹو نے تو کہا ہے کہ اس کی کچھ ترامیم ہے جس پر ان کو اعتراض ہے اور انہوں نے مسترد کر دیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ ہر ترمیم کو سپورٹ کرے گی جو ملک کی بہتری کے لیے ہے، اس کی ہم سپورٹ کریں گے۔ اور کوئی بھی اس طرح کی ترمیم آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی چینجز کرنی ہے تو کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو اس کو اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کٹھے بیٹھ کے سر جوڑ کے جو ہے دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی چیز اگر ایڈ کرنی ہے، نکالنی ہے، اس میں بہتری بھی کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس طرح کے، یہ ملک اور قوم کے فیصلے ہوتے ہیں، اور کوئی چیز اس میں غلط ہو جائے تو وہ پھر اوور آل ساروں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو جو بھی ملک کی بہتری کے لیے ترمیم ہوگی، پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کو سپورٹ کرے گی۔ اچھا، اس میں NFC ایوارڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ صوبوں کا شیئر جو ہے وہ کٹ کیا جائے گا اور وفاق کو دیا جائے گا، تو آپ اس ترمیم کو بھی سپورٹ کرتے ہیں؟ بلاول نے بالخصوص اس کو مسرت کیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑے ضروری کوئی اختیارات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کے پاس رہنے چاہیے۔ اچھا، تو اس میں سر یہ بتائیں، یہ جو NFC ایوارڈ اگر پنجاب کا حصہ کٹ لگایا جاتا ہے یا باقی صوبوں کا کٹ لگایا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اس سے وفاق مضبوط ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈبیٹ جاری ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کٹ کس چیز کے اوپر لگانا ہے اور کس چیز پر نہیں لگانا، اور پھر یہ بھی چیز سامنے آنی چاہیے کہ اگر کسی نے بھی کٹ لگانا ہے تو وہ جو اماؤنٹ ہوئے گا وہ کدھر جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پروگرام کے تھرو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو فلڈز کے حوالے سے ہر سال جو ہے وہ فلڈز بڑھتے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیمز کے حوالے سے میڈیا کو چاہیے کہ وہ بھی ایک ٹاپک کا حصہ بنائیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جائیں، اور ایک جو ڈیم ہے وہ 3 سال میں مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت میڈیا میں جو ہے ہونی چاہیے۔ آپ کی پارلیمانی پارٹی اسمبلی میں موجود ہے تو آپ ترمیم میں یہ ایڈ کروا لیں۔ ہم تو یہ بات کرتے رہتے ہیں، اس پر کل بھی بات ہوئی تھی، اور اس پر جو ہے وہ مزید بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنے کام اور جتنی اسکیمیں پچھلے 2 سال میں پنجاب گورنمنٹ لے کے آئی ہے، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اسکیمز پہلے کبھی نہیں آئی۔ اچھا، یہ بتائیں، ابھی تک ترمیم کا کوئی ایجنڈا آپ کو ملا، کوئی ڈرافٹ ملا جو 27ویں ترمیم میں چینجز کرنے جا رہے ہیں، وہ کوئی مسلم لیگ کاف سے شیئر کیا گیا؟ جی بالکل شیئر کیا گیا ہے۔ کل چودھری صالح حسین صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر اور فیڈرل منسٹر بھی ہیں، اور ہمارے جتنے پاکستان مسلم لیگ کے MNAs ہیں ان کی کل پرائم منسٹر صاحب سے جو ہے وہ میٹنگ ہو چکی ہے۔ اچھا، لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ ابھی گزشتہ چند دن پہلے فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب چودھری صاحب کی عیادت کرنے کے لیے آئے تھے، تو وہاں پر وہ باہر جو ان کا نیریٹو وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر کوئی بات ہوئی یا چودھری صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس تحریک میں ان کی معاونت کریں گے؟ فواد چودھری صاحب جو کل آئے تھے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملنے، وہ تو تحریک چلانے کے خلاف تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ KPK کا نیا CM جو بنا دیا گیا ہے، اس کا یہی ایک ٹارگٹ لگ رہا ہے کہ راستے بند کرنے اور سڑکوں پر آنے، حالانکہ اس کو چاہیے کہ وہ KPK کا CM بنے، بتائے کہ اس نے KPK کے لیے کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا بہتری کرنی ہے۔ اس پر کوئی ابھی تک بات نہیں ہوئی، اور کل کی میٹنگ کا ایک اور ایجنڈا یہ تھا کہ سمجھایا جائے کہ بات چیت کے ذریعے ہی چیزیں جو ہیں وہ آگے چلتی ہیں، اور اس میں چیزوں میں بہتری آتی ہے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی مشاورت نہیں ہوئی؟ اس میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہوں جو بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھا سکیں اور اگلا ان چیزوں کو سمجھ بھی سکے، تاکہ معاملات کو جو ہے نا آگے چلایا جائے۔ یہ سڑکیں بلاک کرنے سے جو ہے یہ آپ اپنے ملک کا جو ہے اس میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں، اب یہ جو معاملات ہیں افہام و تفہیم سے عدالتی کیسز جو ہیں اس کو حل ہو جانا چاہیے، اور جو ایک لہر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب تک بانی تحریک انصاف رہا نہیں ہوں گے ملک میں استحکام نہیں آئے گا، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس بیانیے کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 سال میں کافی بہتری کی طرف گئی ہے۔ ہماری جو گریڈنگ ہے وہ کافی امپروو ہوئی ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سیاست شروع کی گئی تھی نام بگاڑنے کی، ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور کوئی بھی سیاستدان جب اس میں تکبر آ جائے تو وہ بھی اچھا نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے سیاستدان کو، اور سیاست میں جو ہے وہ اپنے دروازے جو ہیں وہ کھلے رکھنے چاہیے. فیلڈ مارشل صاحب کے اختیارات کے حوالے سے بالخصوص ترمیم کا ابھی مجوزہ ہے کہ ان کو کوئی ایسے اختیارات دیے جائیں جو پہلے صدر کے پاس ہوتے تھے، وہ فیلڈ مارشل صاحب کے پاس آ جائیں. تو یہ بھی آپ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ جو چیز جو ملک کی بہتری کے لیے ہو، ہم دیکھیں ایز اے ملک جب سے ہم انڈیپینڈنس ہمیں ملی ہے، ہم کافی ہمسایہ ممالک سے پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ سمجھتا ہوں کہ جو چیز بہتری ہو اس کے لیے جو ہے جو بھی کسی قسم کی ترمیم ہے یا ریگولیشنز کو چینج کرنا، وہ چیزیں بالکل ہونی چاہیے. بالکل. آپ نے چودھری شافی حسین کی تفصیلی گفتگو سنی. انہوں نے بتایا کہ پارٹی پالیسی یہی ہے کہ ملک اور قوم کے لیے جو بھی ترمیم آئے، اس ملک کی بہتری کے لیے جو بھی ترمیم لائی جائے گی وہ اس کو مکمل سپورٹ کریں گے. جو ایجنڈا ہے ترمیم کا یا ڈرافٹ ہے وہ مسلم لیگ کاف کو مل چکا ہے اور انہوں نے وزیر اعظم پر اس پر مشاورت بھی کر رکھی ہے. جی.